قرآن حکیم کی کوئی آیت پیش کیجئے اس تیسری عید پر، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث پیش کیجئے اس تیسری عید پر، صحابی کا کوئی عمل پیش کیجئے کہ آپ نے اس دن یہ صحابہ نے یہ عمل کیا اور آپ خاموش رہے، جلوس نکلے اور آپ خاموش رہے، چراغ جلے اور خاموش رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ایسے لوگوں کو یتیم العلم کے علاوہ کچھ نہیں کہا جا سکتا ہے، کیونکہ آپ جانتے ہوں گے کہ اگر کسی شخص کے پاس مال و دولت کم ہو تو وہ کسی طرح اپنی زندگی گزار سکتا ہے، لیکن اگر کسی شخص کے پاس عقل ہی کم ہو تو وہ جتنا بھی پیسہ والا ہو جائے، جتنا بھی زیادہ مالدار ہو جائے، کم عقل والا نہ خود سکون میں رہے گا اور نہ ساتھ والوں کو سکون میں رہنے دیتے ہیں۔ ایسے لوگوں سے جتنے بھی لوگ جڑے رہتے ہیں، سارے لوگ ایسے لوگوں سے پریشان رہتے ہیں۔ اس لیے آپ ایسے علم کے غریب لوگوں کی باتوں کو نہ سنا کیجیے۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بالکل مستند حدیثوں کے حوالے سے بتائیں گے کہ سال میں صرف 2 ہی عیدیں نہیں ہوتی ہیں، بلکہ 2 کے علاوہ بھی کئی عیدیں ہیں۔ آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور خود فیصلہ کریں کہ یہ علم کا غریب آدمی صحیح بول رہا ہے یا غلط بول رہا ہے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ جو یہ کہے کہ اسلام میں صرف 2 ہی عیدیں ہیں، تیسری عید کا کوئی تصور ہی نہیں ہے، تو ایسے کم عقلوں کے پاس علم کی کمی ہے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جمعہ کو عید کا دن کہا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، یوم الجمعۃ عید، یعنی جمعہ کا دن عید ہے۔ اور یہی تک نہیں بلکہ جمعہ ایک ایسی عید ہے جس عید کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الاضحیٰ اور عید الفطر سے بھی افضل بتایا۔ حدیث پاک میں ہے، ان یوم الجمعۃ سید الایام واعظمها عند اللہ وهو اعظم عند اللہ من یوم الاضحیٰ ویوم الفطر، یعنی حضور فرما رہے ہیں کہ جمعہ کا دن تمام دنوں کا سردار ہے اور اللہ کے ہاں تمام سے عظیم ہے، اور جمعہ کا دن اللہ کے نزدیک عید الاضحیٰ اور عید الفطر دونوں دنوں سے افضل ہے۔ یہ حدیث مشکات المصابیح اور سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1084، اور اس کے علاوہ یہ حدیث معجم الکبیر لطبرانی میں بھی موجود ہے۔ تو خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جمعہ کا دن عید کا دن ہے، تو فرمان رسول کے مطابق صرف ایک مہینے میں 4 عیدیں ہو جاتی ہے، اور پورے سال کے اندر 365 دنوں میں 52 جمعے آتے ہیں، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق پورے سال میں 52 عیدیں ہو گئی۔ تو یہ کم عقل کہہ رہے ہیں کہ صرف 2 ہی عیدیں ہیں، اور حضور خود فرما رہے ہیں کہ جمعہ کا دن عید کا دن ہے، تو اس حساب سے سال میں 52 جمعہ تو 52 عید ہے، اور ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ، ٹوٹل 54 عیدیں ہو گئی۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ 2 عیدیں ہیں، لیکن حضور کی حدیث سے ثابت ہے کہ جب جمعہ کا دن عید ہے تو سال میں 52 جمعہ تو 52 عیدیں، اور 2 عید الفطر اور عید الاضحیٰ کو ملا کر ٹوٹل 54 عیدیں ہم مناتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو اگر یہی ایک حدیث سمجھ میں آ جائے نا تو تمام اعتراض ہی ختم ہو جائیں گے۔ اچھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن کو عید کا دن کیوں فرمایا؟ تو اس بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اسی دن میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین کی طرف نازل کیا، اسی دن میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو وفات دی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن کو عید اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اس دن آدم علیہ السلام پیدا ہوئے اور اسی دن آدم علیہ السلام کی وفات ہوئی، تو جس دن آدم علیہ السلام کی پیدائش ہو تو وہ عید کا دن ہو سکتا ہے۔ تو ان کم عقلوں سے پوچھو کہ اگر آدم علیہ السلام جمعہ کے دن پیدا ہو جائے تو جمعہ کا دن ہمارے لیے عید ہو جائے، تو جس دن نبیوں کے امام پیدا ہو وہ دن عید کا دن کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ ایک دن ایک یہودی حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ آپ کے قرآن میں ایک آیت ہے، اگر اللہ ہمیں دیتا تو ہم عید مناتے۔ تو اس پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ہمیں پتا ہے کہ وہ کون سی آیت ہے، جہاں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی میں وہ بھی جانتا ہوں۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کر رہے تھے، تو جس دن یہ آیت کریمہ نازل ہوئی وہ جمعہ کا دن تھا اور ذی الحجہ کی 9 تاریخ تھی۔ گویا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ تم ایک عید مناتے، لیکن جس آیت کریمہ
करीमा की तुम बात कर रहे हो, हमने उस दिन इस आयत करीमा पर 2 ईदें मनाई थी, एक जुमा का दिन था और दूसरा अरफा का दिन था, और इन दोनों दिनों को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईद का दिन बताया है, इसलिए हमने 2 ईदें मनाई थी। तो इस पर किसी ने भी ये नहीं कहा कि आपने इस्तेदलाल कैसे कर दिया। तो यहां से एक सबक हमें मिलता है कि जब एक आयत करीमा नाजिल हुई तो हजरत उमर फारूक रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमा रहे हैं कि उस दिन हमने 2 ईदें मनाई। तो जिस दिन कुरान की एक आयत नाजिल हो वो ईद का दिन हो सकता है, तो जिस दिन आयतों वाला नाजिल हो जाए, यह आयत करीमा जिस पर नाजिल हुई, जिस पर पूरा कुरान ही नाजिल हुआ, वो मुबारक ज़ात जिस दिन दुनिया में तशरीफ लाए, तो वो दिन ईद का दिन क्यों नहीं हो सकता है। तो इन तमाम अहादीसों से पता चला कि जो ये कहते हैं कि साल में सिर्फ 2 ही ईदें हैं, ये सिर्फ लोगों को बहकाने वाली बात है। वो खुद कम अक्ल है, इसलिए वो सिर्फ लोगों को वर्गलाते हैं, बहकाते हैं। आप ऐसे लोगों की बातों में ना आए, क्योंकि इस्लाम में सिर्फ 2 ही ईदें नहीं हैं, बल्कि कई ईदें हैं जिसका सबूत कुरान और हदीस से हमें मिलता है। उम्मीद है कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी, तो अपने दोस्तों अहबाब तक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर इसके अलावा भी आपका कोई कन्फ्यूज़न बाकी हो या इसके अलावा कोई इस्लामी सवाल हो तो कमेंट्स में लिखकर हमसे ज़रूर पूछ सकते हैं। इंशाअल्लाह आपके सवाल का जवाब बिल्कुल कुरान और हदीस की रोशनी में ज़रूर दिया जाएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें, ताकि मज़ीद इस्लामी मसाइल की मुस्तनद जानकारी हासिल कर सकें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।